يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین و سامعین، آج ہم آپ کی خدمت میں ایک اہم مسئلہ لے کر حاضر ہوئے ہیں۔ ایک سوال یہ آیا تھا کہ قبلہ رخ تھوکنا، اس کا کیا حکم ہے؟ اس کا حکم یہ ہے کہ اگر دھیان ہے، پتہ ہے کہ اس طرف قبلہ ہے، اور پھر بھی یاد ہونے کے باوجود اگر کوئی قبلہ رخ تھوکتا ہے، معلوم ہونے کے باوجود، تو یہ سخت بے ادبی ہے اور حرام ہے، بہت بڑا گناہ کا کام ہے کہ جس رخ پر اللہ کا گھر ہے، بیت اللہ ہے، قبلہ ہے، اس رخ پر تھوکا جا رہا ہے۔ یہ بہت بڑی بے ادبی ہے اور حرام ہے۔ حدیث پاک میں بھی اس کا تذکرہ ملتا ہے، ابو داؤد شریف میں روایت موجود ہے۔ خلاصہ روایت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد عالی کا خلاصہ یہ ہے کہ جو شخص قبلہ رخ تھوکتا ہے وہ کل قیامت میں اس حال میں حاضر ہوگا کہ تھوک اس کی دونوں آنکھوں کے درمیان، وہ تھوک جو ہے اس کی پیشانی پر دونوں آنکھوں کے درمیان لگا ہوا ہوگا۔ یعنی حدیث پاک میں سخت ترین وعید اس کی ذکر کی گئی ہے۔ آج کل بہت سارے لوگوں کو یہ پان، تمباکو اور پتہ نہیں یہ سب کھانے کی جو عادت ہوتی ہے، اس کی وجہ سے بھی وہ تھوکنے پر مجبور ہوتے ہیں اور ادھر ادھر تھوکتے رہتے ہیں، اور بعض تو نہیں بھی کھاتے ہیں، کچھ نہیں کھاتے ہیں اس طرح کی چیزیں، لیکن پتہ نہیں ان کو کیا تکلیف ہے کہ جہاں موقع ملا تھوکتے رہتے ہیں، راستے میں تھوکتے ہیں، سواری میں سے منہ نکال نکال کر تھوکتے ہیں۔ کچھ نے تو منہ میں اتنا بھرا ہوا ہے، فور ویلر چلا رہے ہیں اور ڈرائیونگ کر رہے ہیں، دروازہ کھول کھول کے نیچے منہ کر کے تھوک رہے ہیں۔ اس سے اندر جو لوگ بیٹھے ہیں ان کو کراہت ہو رہی ہے، تکلیف ہو رہی ہے، اس کا بھی کوئی خیال نہیں، بلا ضرورت جو ہے وہ اس طرح تھوکتے رہتے ہیں۔ تو بہرحال قبلے کی طرف تھوکنا یہ سخت گناہ کی بات ہے، بہت حرام ہے۔ اگر بہت مجبوری ہو جائے تو ایسے موقع پر بائیں طرف کو تھوک دیں، اور آج کے دور میں ٹیشو پیپر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کپڑے کے اندر اس طرح جو ہے تھوک نکالنا ثابت ہے۔ اس کے الٹرنیٹ اور بدل کے طور پر آج کے زمانے میں ٹیشو پیپر ہے، اس کو نکال کر اگر بہت ضروری ہے، بلغم آ گیا ہے اور اس کو تھوکنا ضروری ہے، تو اس ٹیشو پیپر میں اس انداز میں اس کو لپیٹ لیں کہ کسی کو پتہ نہ چلے، دوسروں کو کراہت نہ ہو۔ اس طرح نہیں کہ ایک ہنگامہ محشر اس طرح ایک ہنگامہ محشر برپا کر کے جو ہے دوسروں کو کراہت میں مبتلا کر کے وہ بلغم نکالا جائے، ایسا نہ کیا جائے۔ کونے میں جا کر کسی رومال وغیرہ میں، کپڑے وغیرہ میں اس طرح لے لیا جائے، ٹیشو وغیرہ میں اس طرح لے کر جو ہے اس کو پھینک دیا جائے یا اپنے پاس رکھ لیا جائے، مسجد میں نہ پھینکا جائے۔ اس کا خاص خیال رکھا جائے، مسجد کی صفائی کا خاص خیال رکھا جائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح کرنے والوں پر سخت ناراضگی کا اظہار فرمایا ہے۔ تو مسجدوں میں بھی دیکھا جاتا ہے کہ لوگ قبلہ رخ جو کھڑکیاں ہوتی ہیں وہاں جا کر اس طرح تھوکتے ہیں۔ یہ سخت بے ادبی کی بات ہے، حرام ہے۔ اگر کسی کو پتہ نہیں ہے کہ اس طرف قبلہ ہے تو ایک الگ بات ہے، لیکن مسجد میں ہے، قبلہ رخ بیٹھے ہوئے ہیں، صفوں میں موجود ہیں، وہاں تو سب کو پتہ ہے، تو اس طرح قبلے کی طرف تھوکنا یہ بہت بڑی بے ادبی ہے، سخت حرام ہے۔ اس سے ہمیں اپنے آپ کو بچانے کی ضرورت ہے، مسئلے کو سمجھنے کی ضرورت ہے، بلا ضرورت جو تھوکنے کی عادت ہے اس کو چھوڑنے کی ضرورت ہے۔ اللہ تعالی ہماری فطرت کو سلیم بنائے، نیچر پر اور اصل فطرت پر جینے کی توفیق عنایت فرمائے، توفیق عمل سے نوازے، آمین۔